بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہمارے درس کا موضوع جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مسئلہ فدق اس سے مربوط تھا، اور آپ کی خدمت میں اس سے متعلق مطالب کو ذکر کیا گیا، جس میں ہم نے فدق کے ہبہ ہونے کو اہل سنت کتب سے ملاحظہ کیا، اور اس کے بعد اسانید کو دیکھا کہ مختلف اسانید ہبہ کے عنوان سے وارد ہوئی ہیں، اور بعض ایسی احادیث مبارکہ ہیں اہل سنت کتب میں کہ وہ صحت اور قبولیت کے درجے کے اوپر موجود ہیں، جس طرح سے مسند ابی اعلیٰ کی حدیث جس میں عطیہ اوفی ہیں، اور اسی باب سے ہم نے عطیہ اوفی کو تفصیلاً ملاحظہ کیا۔ اسی طرح امام حاکم نے کتاب فضائل فاطمہ الزہرا علیہ السلام کہ اس کی تحقیق علی رضا محقق نے کی ہیں، ایک متعصب محقق ہیں، لیکن تحقیق میں انہوں نے حکم لگایا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 51 میں حدیث نمبر 33 ہے، اس میں سند کاملاً درست موجود ہے سوائے ابن ابی دارم کے، انہیں اسی لیے ضعیف قرار دیا گیا کیونکہ ان سے ہبہ کے متعلق روایت وارد ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جس کو ابن شبہ نے نقل کیا ہے تاریخ المدینہ میں، کہ اس کو متعدد اہل سنت محققین نے حسن درجے کی حدیث بھی قرار دیا ہے، کیونکہ وہ زید بن علی سے ہے، جناب زید بن علی سے، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جناب سیدہ کا یہ دعویٰ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے ہبہ کیا ہے۔ اس طرح سے ہم دیگر اگر کتب کو بھی دیکھیں، فتوح البلدان ہے، اور اسی طرح سے اشراف الانصاب ہے، بلاذری کی کتابیں ہیں، یا دیگر معجم البلدان وغیرہ اگر جمع کریں تو انہی دیگر ضعیف اسانید اور ان اسانید کو جمع کر کے ہمارے پاس حسن درجے کی حدیث یقینی طور پہ آ جاتی ہے اہل سنت قواعد حدیث کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق ہبہ کیا تھا۔ یہاں پہ ہم اس کا آخری حصہ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ راوی حضرات جن سے فدق کی احادیث وارد ہوئی ہیں اس عنوان سے کہ فدق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کیا تھا، ان میں وہ بنیادی شیوخ یا بنیادی راوی حضرات، ان کو اہل سنت نے باوجود اس کے کہ ان کے اوپر جرح مفسر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کے اندر اس نقطے کو ذکر نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ضعف آ جاتا ہے، انہوں نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے اور احادیث لینے سے عاری قرار دیا ہے، اور بلا شک و شبہ یہ ایک تعصب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ عطیہ اوفی ان کو متعدد اکابر علماء جرح و تعدیل نے ثقہ قرار دیا، ان کی وثاقت کی صالح قرار دیا، لیکن اس کے باوجود اہل سنت ان کو قابل قبول نہیں آج شمار کرتے، کیونکہ عطیہ اوفی کو قبول کرنا وہ ان کے لیے دو چیزوں کا سبب بن جائے گا۔ ایک یہی ہے کہ ہبہ والی روایات اس کو قبول کیا جائے، اور دوسرا کہ بہت سارے فضائل اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جس میں حق اور باطل کا معیار انہی ہستیوں کو بیان کیا گیا ہے، یا فضیلت ائمہ اہل بیت علیہ السلام جس سے ثابت ہوتی ہے اس کا اقرار کرنا پڑ جائے گا، لہذا بجائے اس کے کہ اس کا اقرار کیا جائے عطیہ اوفی کو ہی ضعیف قرار دے دیا جائے، جبکہ ہم نے گزشتہ دروس میں تفصیلی طور پہ ملاحظہ کیا کہ جرح مبہم ہے، اور جرح مبہم تعدیل و توثیق میں قابل قبول نہیں ہے۔ ادھر ہم ایک اور انداز سے انہی راوی حضرات کا ایک دفاع آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ راوی حضرات جن کے بارے میں جرح مفسر وارد ہوئی ہے اور جن کو انتہائی مذمت اور طرح طرح کے القابات سے نوازا گیا ہے، ان سے پورا مکتب لے لیا جاتا ہے، لیکن وہ افراد
کہ جن کے بارے میں کوئی ایسی جرح وارد نہیں ہوئی جس سے انہیں نظر انداز کیا جائے یا ضعیف کیا جائے، ان سے مکتب کی احادیث نہیں لی جاتی۔ اس میں ہم ایک اور اس کو عنوان اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ اگر عطیہ عوفی غیر قبول ہے، اگر عطیہ عوفی اس کو رد کیا جاتا ہے تو پھر ابو حنیفہ کو کیوں قبول کیا جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے اوپر تو انتہائی شدید جرح موجود ہے، جرح مفسر موجود ہے، محدثین میں کوئی بھی ان کی عظمت کا قائل نہیں ہے، کیونکہ طب تابعی شمار ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تعجب ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے تمام کے تمام ان امور کی وجہ سے جن کی وجہ سے ان کی پر طعن تشنیع محدثین و فقہا نے کی ہے، اس کے باوجود وہ قبول ہیں اور ان سے دین لیا جاتا ہے۔ لیکن عطیہ عوفی کی ان کے اوپر جرح مبہم ہے، اس کے باوجود ان سے دین نہیں لیا جاتا، جبکہ وہ تابعین میں سے ہیں اور بزرگ تابعین میں سے ہیں۔ 111 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ کئی صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہو کہ ان کے سامنے زانیہ تنمت کیا ہے، یعنی شاگردگی ان کی اختیار کی، ان سے احادیث نقل کی ہیں، لیکن عطیہ عوفی قبول نہیں ہے۔ ایک طب تابعی جس کے اوپر جرح بھی مفسر وارد ہے، محدثین کی نگاہ میں بھی وہ قابل قبول نہیں ہے، فقہا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، واقعات در واقعات ہیں، عقائد میں بھی ان کے مسئلہ موجود ہے، لیکن چونکہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف میلان نہیں ہے دینی طور پہ، اس وجہ سے وہ مکتب کے فقہی مکتب کے بانی بھی شمار ہو جاتے ہیں۔ یہی مسئلہ ابن ابی دارم میں ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے کہ ابن ابی دارم کو اس لیے انہوں نے رد کیا ہے چونکہ ابن ابی دارم صحابہ کرام میں سے خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے حوالے سے بعض باتیں ان کی خدمت میں کی جاتی تھیں اور وہ تنقید نہیں کرتے تھے اور خاموش رہتے تھے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے قبول کیا، بہت بڑی شخصیت ہے اہل سنت میں ابن ابی دارم، لیکن اس لیے رد کر دیا گیا کہ کیوں ایسا ہے کہ ان کے سامنے خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے اوپر تنقید کی جائے اور یہ خاموش رہیں۔ اس لیے ان کو پتہ نہیں کیا کیا، خبیث رافضی وضاع، طرح طرح کی ان کے اوپر لان تان کی گئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ ابن ابی دارم اس نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا کہ جس سے تنقید ہوتی ہے، پاس تنقید کی جاتی خاموش رہتے۔ لیکن اس عمل میں کیوں ان کو رد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہبہ کی روایت وارد ہے، کیونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تائید ان کی شخصیت اور ان کی بیان کردہ روایات سے ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عبد الرزاق بن حمام ہے، معروف محدث، بخاری مسلم صحیح ستہ سب نے ان سے روایات نقل کی ہیں، اور عبد الرزاق بن حمام وہ واضح طور پہ خلیفہ دوم کو انوق و احمق کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ معاویہ ابن ابی سفیان کو گندگی کے ڈھیر سے تعبیر کرتے ہیں ان کے تذکرے کو، لیکن عبد الرزاق بن حمام قبول ہے، یہاں تک کہ اس قدر قبول ہے کہ یحییٰ بن معین اور اسی طرح حماد اور دیگر بزرگ ترین محدثین و اکابر اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر عبد الرزاق بن حمام مرتد بھی ہو جائے تب بھی میں اس کی حدیثیں لوں گا، اگر مرتد بھی ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عبد الرزاق بن حمام سے ایسی روایتیں نہیں آئیں کہ جس سے تائید اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی ہو۔ یعنی ایک جگہ ابن ابی دارم جیسی عظیم شخصیت اہل سنت میں محدثین کے طور پہ موجود ہے، شیعہ دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ابن ابی دارم کا، نہ شیعہ رجال میں نہ شیعہ احادیث کی اسانید میں اس کا تذکرہ وارد ہوا ابن ابی دارم کا، لیکن اس لیے ضعیف ہے کہ اس کے سامنے خلیفہ اول و دوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور وہ تنقید کے اوپر خاموش رہتا ہے ابن ابی دارم، اس وجہ سے وہ کذاب ہو گیا اور اس کو رد کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو برملا طور پہ خلیفہ اول یا دوم یا بعض صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں لیکن اس کی روایتیں قبول ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے اصل مبنا یہ نہیں ہے کہ خلافہ یا صحابہ کرام کے اوپر تنقید کر دی یعنی کی، یا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فضیلت دے دی امام علی علیہ السلام کو بقیہ کے اوپر۔ اصل مشکل یہ ہے کہ وہ احادیث جس سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تائید ہو جاتی ہے وہ احادیث قبول نہیں ہے چاہے جس مرضی راوی سے آئی ہوں، اور وہ احادیث کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام و مکتب تشیع کو قوی کر دیتی ہیں وہ کسی صورت میں قبول نہیں ہیں، یعنی جس سے قبول نہیں ہوتی وہ حدیث قبول ہیں کسی سے بھی آئی ہوں۔ تو یہ ایک عجیب معیار ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم اسی بات کو
تصدیقی طور پہ ملاحظہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پہلے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ مختصر طور پہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد موازنہ کیا جائے گا آپ کی خدمت میں عبدالرزاق بن حمام اور ابن ابی دارم کا، کہ دونوں عظیم محدث ہیں۔ عبدالرزاق بن حمام انہیں تبع تابعی کہا جاتا ہے، اور 3 صدی ہجری میں ان کی وفات ہے، اور ابن ابی دارم بھی اسی طریقے سے 4 صدی ہجری میں ان کی وفات ہے، اور دونوں ہی محدثین ہیں، بزرگ محدثین میں سے ہیں۔ دونوں کا ہم موازنہ کریں گے کہ کیوں عبدالرزاق باوجود اس کے کہ خلفاء کے اوپر تنقید کی ہے، حدیثیں لینے میں وہ قابل قبول ہے، اور ابن ابی دارم باوجود اس کے کہ اس کے سامنے تنقید کی گئی، خاموش رہا ابن ابی دارم، لیکن اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم موازنے کو انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم تیزی سے ابھی چلتے ہیں، کیونکہ ایک تذکرہ آپ کی خدمت میں پہلے ہو چکا ہے۔ امام ابو حنیفہ ایک بڑی شخصیت ہیں، 150 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت ہے، اور یہی قول زیادہ معتبر بھی ہے، اور اس وجہ سے بعض لوگوں نے انہیں تابعی میں شمار کرنے کی کوشش کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تبع تابعین میں سے ہیں، یعنی انہوں نے نہ صحابہ کو درک کیا ہے، اور اسی طریقے سے تابعین کو انہوں نے شاگردگی اختیار کی، اس لیے تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہمارے پاس جو نسب کے بارے میں وارد ہوا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کے سامنے جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں پہلے بھی عرض کیا، تاریخ مدینۃ السلام، یہ کتاب تاریخ بغداد کے نام سے معروف ہے، خطیب بغدادی کی ہے، کہ حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت ہیں کہ خطیب بغدادی کے 463 ہجری میں 5ویں صدی ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے تقریباً 100 صفحوں سے اوپر اس موضوع کو تحریر کیا ہے، اگرچہ یہ مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ جو آپ کی خدمت میں سارا پڑھا جا رہا ہے وہ خطیب بغدادی کے تناظر میں نہیں ہے جو انہوں نے روایتیں لکھ دی۔ اگر اس کے بارے میں لکھ دیں تو پتہ نہیں کیا کیا امام ابو حنیفہ کو کہا جا سکتا ہے، بلکہ آپ کے پاس سامنے جو بیان کیا جائے گا وہ صرف اس تحقیق کی صورت میں ہے کہ جو دکتور بشار عواد معروف نے کی ہے، کہ یہ جو دکتور بشار عواد ہیں انہوں نے سندوں کے اوپر بحث کی، اور بہت ساری اسانید کو ضعیف قرار دیا اور بہت ساری اسانید کو صحیح قرار دیا۔ اس کے تناظر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، امام ابو حنیفہ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے والد کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نصرانی تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ مسلمان تھے، اور صحیح قول یہی ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ یہ دشمنوں نے گھڑی ہے بات کہ امام ابو حنیفہ کے والد عیسائی یا نصرانی تھے۔ امام ابو حنیفہ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 5 یا 6 قول آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 قول ہے کابل سے، افغانستان سے تعلق تھا، دوسرا ہے بابل سے تھے، تیسرا ہے نبتی تھے، افریقی تھے، چوتھا ہے کہ نسا ایک علاقہ ہے ترکمانستان میں، یہ علاقہ ہے، قدیم ایران میں شمار ہوتا تھا، موجودہ دور میں یہ علاقہ معروف ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں مدینۃ النسا، نون سین الف، تو آپ کے سامنے وہ علاقہ آ جائے گا۔ نسا یعنی موجودہ ترکمانستان بنتا ہے۔ ترمز سے دوسرا اس کے علاوہ قول ہے جو ہمارے پاس 5واں قول ہے، اور چھٹا انبار سے۔ صحیح قول یعنی اسانید مختلف ہیں، ان اسانید میں جو صحیح سند ہمارے پاس سند آئی ہے اس کے مطابق نسا سے تعلق تھا، یعنی ابو حنیفہ ترکمانستان سے تعلق رکھتے ہیں موجودہ دنیا کے ممالک کی تقسیم بندی کے اعتبار سے۔ امام ابو حنیفہ اپنے قول میں بڑے ٹھوس اور محکم تھے کہ جب ایک قول کو اختیار کر لیتے تو کچھ بھی ہو جائے اس کو پھر سہتے تھے اور اس کی مخالفت کو برداشت کرتے تھے، لہٰذا حکومت میں آنا نہیں چاہتے تھے، یعنی جہاں پہ خامیاں ایک انسان میں ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہیں۔ ابھی ہم اہل سنت تناظر میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس میں کوئی چیز نہ تعصب کی بنیاد پہ کہی جا رہی ہے اور نہ اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی ہم مذاق یا تمسخر اڑائیں، یہ صرف اس نقطہ نظر سے بیان کی جا رہی ہے کہ عطیہ اوفی کیوں غیر قبول اور امام ابو حنیفہ کیوں مقبول، امام ابو حنیفہ سے کیوں فقہ اور حدیث لے لی جائے اور عطیہ اوفی کو کیوں ترک کر دیا جائے، جبکہ عطیہ اوفی زمانے کے اعتبار سے بلند تر ہیں،
تابعی ہیں، صحابہ کی شاگرد ہیں، صحابہ سے روایات نقل کرنے والے ہیں، حب علی علیہ السلام میں کوڑے کھانے والے ہیں، اس کے وجود عطیہ و فیر رد کر دیا جاتے، لیکن امام ابو حنیفہ قبول ہیں۔ آئیں دیکھیں، امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنتے، وجیح ان کا چہرہ تھا، پروقار طریقے سے رہتے تھے، حکومتی عہدے کو قبول نہیں کرتے تھے، اسی لیے ابن حبیرہ نے عراق میں مروان کی جانب سے وہ عامل تھا، اس نے جب بلایا اور کہا کہ قاضی القضات بن جاؤ یا تم عدالتوں کی اس منصب کو سنبھالو اور قاضی بن جاؤ، تو انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے کوڑے کھانے پڑے، اور یہاں تک کہ ہر روز کہ وارد ہوا ہے کہ کلما ابن حبیرہ ابا حنیفہ ان یلی لہ قضاء الکوفہ، کوفہ کی قضاوت کو سنبھال لو، اور فابا علیہ، اس کے اوپر انکار کیا، فضربہ 100 صوت وعشرۃ اصوات فی کل یوم، 100 کوڑے لگائے گئے، ہر روز 10 کوڑے لگاتے، لیکن انہوں نے قبول کرنا، مار کھانا قبول کیا، لیکن ان ظالمین کے قضاوتوں کو قبول نہیں کیا اور عہدوں کو قبول نہیں کیا، اور ہر روز 10 کوڑے انہیں مارے جاتے، 10 دن کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ جب ابن حبیرہ نے دیکھا یہ تو ماننے والے نہیں ہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر ابو جعفر منصور، یہ تو اموی دور تھا، اموی دور کے بعد زمانہ آ گیا عباسیوں کا، عباسیوں نے بھی یہ کہا کہ قاضی بن جاؤ، کیونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں اشخاص کو لانا چاہتے تھے تاکہ انہیں بڑے بڑے منصب پہ بٹھایا جائے اور لوگ مائل نہ ہوں اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ لہذا ابو جعفر منصور نے بھی کوشش کی، لیکن ان واضح طور پہ انکار کیا، جس کی وجہ سے ابو جعفر منصور نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ یہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ ابو حنیفہ کی 70 سال کی عمر میں وفات ذکر کی گئی ہے، اور انہیں بغداد لے جایا گیا، وہاں پہ وہ 15 دن زندہ رہے، اور یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ 150 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور یہی بات درست بات ہے کہ 150 ہجری میں وفات ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ذکر یہ ہوا ہے کہ ان کے بہت سارے فضائل بھی ذکر کیے، لیکن فضائل میں جب تحقیق بشار عواد نے کی تو اکثر اور بیشتر روایات وہ ضعیف السند نکلیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس طرح سے روایت وارد ہوئی ہے کہ ابو بکر بن عیاش نے کہا ابو حنیفہ افضل اہل زمان ہی، اپنے زمانے میں سب سے افضل ہیں، لیکن اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف روایت ہے، قابل قبول روایت نہیں ہے، اس میں کئی ایسے راوی ہیں، ابن حارث التمیمی ہے، احمد ابن عطیہ العوفی ہے، اور ابن مغلس یا اس طرح کے افراد ہیں۔ اچھا، فقہ کا جہاں تک تعلق ہے تو فقہ میں بہت زیادہ دشمنیاں تھیں امام ابو حنیفہ کو، کیونکہ امام ابو حنیفہ فتاویٰ قیاس کی بنیاد پہ دیتے تھے، ادھر سے کوئی حدیث لے کے آ رہا ہے تو بعض اوقات حدیث کا انکار کر دیتے تھے، اور کافی اس طرح کے مسائل ہیں کہ یہ ایک طویل باب بنتا ہے، کیونکہ اس میں پہلے فقہی مسئلہ اور حدیث آپ کے سامنے پڑھنے پڑے گی، پھر آشکار ہوگا۔ ہم اس میں مختصر طور پہ، کیونکہ ابھی تو اہل سنت محدثین جو کہ دوسری صدی ہجری میں رہتے ہیں اور تیسری صدی ہجری، دوسری اور تیسری صدی ہجری کے محدثین اور تابعین و تبع تابعین کے ذیل میں ہم امام ابو حنیفہ کو ملاحظہ کر رہے ہیں، آج کے دور کے افراد کے درمیان نہیں، کیونکہ آج بھی امام ابو حنیفہ کی مخالفین کثیر موجود ہیں۔ اہل حدیث طبقہ تو بہت تان تشنیع امام ابو حنیفہ پہ کرتا ہے، جنہیں سلفی کہتے ہیں، پاکستان میں سلفی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خوب امام ابو حنیفہ کے اوپر تان تشنیع کرتے ہیں۔ شافعی اور مالکی بھی ان پہ خوب تان تشنیع کرتے ہیں۔ حنبلی تو اصلاً وہی سلفی اور حنبلی ایک ہی مکتب ہے۔ اب ادھر آئے میں اہل بیت علیہ السلام کا ہم انشاءاللہ تعالی موقف پڑھیں گے صحیح سند روایات میں الکافی سے، کیونکہ الکافی بھی تیسری صدی ہجری کی کتاب بنتی ہے، اور چوتھی صدی ہجری کے ابتداء میں 329 ہجری میں وفات ہے شیخ محمد بن یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ ہم اختتام پہ پڑھیں گے، کہیں ایسا تاثر نہ ہو کہ ایک تعصب کی فضا قائم ہو۔ ہم ابھی صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ عطیہ وفی اگر غیر مقبول ہے تو امام ابو حنیفہ کس میزان کے تحت آخر اہل سنت قبول ہے، وہ میزان کیا ہے۔ تو اب پہلے ہم چند فضائل بھی پڑھ لیں تو عیب نہیں ہے، جیسے کہ بعض آپ نے ادھر دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کو بعض مانتے تھے افضل اہل زمان ہی، لیکن وہ راوی جو یہ کہتے تھے وہ قابل قبول راوی نہیں ہے۔
یا اسی طریقے سے ایک روایت وارد ہوئی ہے سفیان ثوری ابو مطیع الحکم بن عبداللہ سے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان ثوری بہت فقیہ ہے، لیکن ابو حنیفہ فقاہت میں سفیان ثوری سے بھی آ گیا۔ اب سفیان ثوری اہل حدیث طبقے میں بہت بڑی شخصیت شمار ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ روایت بھی اسنادہ مجاہیل، عجیب و غریب اور مجہول راویوں کے ذریعے سے یہ بات آئی ہوئی ہے۔ البتہ اگلی روایت میں وہ آئی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ابو حنیفہ فقہ میں ماہر تھے اور اسے حدیث حسن قرار دیا گیا ہے۔ یہ والا حصہ بھی ہم ترک کرتے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جہاں دشمن تھے وہاں محبین بھی یقیناً پیدا ہوتے ہی ہیں، ان کی آخر فقہ ویسے ہی تو نہیں بڑی۔ البتہ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر ابو جعفر منصور کے دور میں جیل میں ڈالے گئے، اگر اموی دور میں انہیں کوڑے لگائے گئے، تو پھر حنفی مکتب کیسے پھیل گیا؟ ایک اپنی جگہ پہ اہم سوال ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حنفی مکتب حکومتوں کی وجہ سے پھیلا ہے، کوئی اس کے پیچھے ایسی وجہ نہیں ہے۔ اور یہ جو کوڑے لگے اور گالم گلوچ امام ابو حنیفہ پہ ہوئی تو ایک مظلومیت ایجاد ہوئی، اور آہستہ آہستہ اہل سنت طبقے کا میلان پیدا ہوا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں عبادتوں کے بارے میں بھی ملاحظہ کیا گیا ہے، اور بہت ساری باتیں عام کی گئی ہیں۔ مثلا پوری رات وہ نمازیں پڑھتے رہتے تھے، یا یہ کہ قرآن کو وہ ختم کیا کرتے تھے پوری رات، کہ ہم ان روایتوں کو ابھی یہاں پہ ترک کرتے ہیں۔ مثلا کثیر الصلاۃ کا بیان بہت ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، اور وارد ہوا ہے کہ کان ابو حنیفہ یحیی اللیل برکعۃ یقرأ فیہا القرآن، کہ رات شب داری کرتے تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، لیکن لکھنے والے نے حاشیے میں لکھا اسنادہ ضعیف۔ آخر کیسے ایک رکعت میں پورا کا پورا قرآن ختم کر لیں؟ رات ختم نہیں ہوتی، قرآن ختم ہو جاتا ہے، تو عقل انسانی بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے واضح طور پہ اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ پھر یہ ہے کہ فَكَانَ عَامَةَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، اگلی روایت میں بھی یہی ہے، وَكَانَ يُسْمَعُ بُكَاؤُهُ بِاللَّيْلِ، پوری رات روتے رہتے تھے۔ پہلے کہتے ہیں کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، پھر دوسری طرف ہے کہ وہ رات کو بہت گریہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر جمع ہوں تو یہ اب معلوم نہیں ہے کہ دوسری صدی ہجری میں راتیں لمبی کتنی ہوتی تھیں۔ پورا قرآن بھی ختم ہو جاتا، گریہ ہوزاری میں بھی گزرتی، ذکر اذکار میں بھی گزرتی، اور ختم قرآن کی جگہ پہ یعنی کتنے ختم قرآن کیے اس کے بھی عدد مختلف وارد ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم ان روایات کو آگے ترک کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے مختلف فضائل ہیں، لیکن اکثر اور بیشتر فضائل والی روایات وہ ضعیف السند طرق سے آئی ہیں، اور ان میں صحیح بہت کم ہیں۔ مثلا اس طرح سے بھی وارد ہوا ہے کہ یزید بن ہارون نے کہا ادرکت الناس فیما رأیت احدا اعقل، کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض ایسے افراد کو جن سے کوئی اور بڑھ کر عاقل نہیں ہے، اور نہ ان سے بڑھ کر افضل ہے، اور نہ ان سے بڑھ کے کوئی پاک و پاکیزہ ہے، اور وہ شخص امام ابو حنیفہ ہیں۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے اسنادہ صحیح۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو ایک بڑی شخصیت ماننے والا طبقہ بھی موجود تھا، اور ان سے ٹکراؤ رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ ٹکراؤ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹکراؤ رکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے قریب ان کا دور ہے، اور ممکن ہے کہ کسی طور پہ انہیں معاصر شمار کیا جا سکے، اگرچہ معاصر ہونا بہت مشکل ہے، لیکن بہت قریب دور ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا، اور اہل سنت ذخیرہ حدیث میں سب سے جامع ترین جو مجموعہ ذخیرہ حدیث ہے، کتاب جو معروف ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ انہوں نے پورا ایک باب باندھا ہے الرد علی ابی حنیفہ، الرد علی ابی حنیفہ، اور اس میں اس طرح سے لائیں، روایت یہ کہتی ہے اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ اب مختلف انہوں نے فقہی مسائل میں روایات لائی ہیں،
اور امام ابو حنیفہ کہتے تھے مثلا کہ غنیمت دی جائے گی. ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غنیمت جب تقسیم کرتے تھے جنگوں کی تو جو گھوڑے کے اوپر ہوتا تھا اسے 2 حصے دیتے تھے اور جو پیدل ہوتا تھا اسے 1 حصہ دیتے تھے. اب یہ روایتیں 2-3 نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ لیکن امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے دونوں کو برابر حصہ دیا جائے. اب روایت ان کے ہاں یہ کہہ رہی ہے کہ پیدل لڑنے والے کو 1 حصہ ملے گا, لیکن امام ابو حنیفہ کہتے نہیں 2 حصے ملیں گے. اب یہ جب مناظر دیکھتے محدثین کہ واضح تصریح صراحتاً حدیث کی نفی کر کے ایک فتویٰ کو صادر کرنا ہے, تو اس جگہ پہ وہ غصہ اور غضب میں آتے تھے اور مختلف حکم ان کے اوپر جاری کرتے. اسی طرح جامع ترمذی میں کئی ایسی روایات ہیں کہ جس میں حدیث نبوی ذکر کی گئی ہے اور پھر ذکر کیا گیا خالف ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ نے اس روایت کی مخالفت میں فتویٰ باقاعدہ صادر کیا ہے. اس لیے فقہ میں ان کے دشمن بہت زیادہ تھے. حتیٰ کہ ایک روایت ابن حبان نے ذکر کی ہے کہ میں اس کا خلاصہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے, کوشش ہے کہ اس موضوع کو ہم آہستہ آہستہ ختم کریں. کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک شخص گیا اور امام ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھا. امام ابو حنیفہ نے مسئلے کا جواب دیا. وہ شخص گیا اور پھر واپس آیا, کہا کہ آپ نے جو فقہی حکم بیان کیا ہے وہ کچھ اور ہے, اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث ہے, حدیث مبارک, وہ اس کے برخلاف ہے. تو وہاں پہ الفاظ ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جاؤ اس حدیث کے اوپر پیشاب کرو. اب یہ جب جملے سنتے ہیں تو محدثین اہل سنت وہ غضب کا شکار ہوتے ہیں اور پھر خوب ان کے اوپر تان تشنیع کرتے ہیں, شدید تان تشنیع کرتے ہیں. تو یہ فقہ میں باب تھا مخالفت کا کہ صریح احادیث مبارکہ کی رد وہاں پہ فتاویٰ کی صورت میں موجود ہے. عقائد میں جو مسئلہ ایک پیش آیا, عقائد بھی اسی طریقے سے ہیں. مثلا عقائد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث وارد ہوئی ہیں شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. ایک فرقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی صحابہ کرام و امت اسلامیہ میں ایسے عناصر موجود تھے یا رجحان جماعتوں کی صورت میں بڑھ چکا تھا کہ چند فرقے بنتے جا رہے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احساس کر لیا. فرقے رسول اللہ کے دور میں صحابہ کرام ہی کے درمیان بن رہے تھے اور یہ احساس کیا. اس لیے اہل سنت کی قدیمی کتب میں بعض روایات آئی ہیں قدریہ اور مرجئہ کے بارے میں. قدریہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے معاملات میں دخل ہی نہیں دے سکتا, ہم جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اللہ کی مرضی داخل ہی نہیں ہو سکتی. مثلا آپ اگر ایک کام کرنا چاہیں اور اللہ اس کے مخالف چاہے تو اللہ کی نہیں چلے گی, آپ کی چل جائے گی. انہیں کہتے ہیں قدریہ, یعنی سب قدرت کا سرچشمہ انسان بن گیا. مرجئہ کہتے ہیں ارجاء سے, ارجاء کہتے ہیں تاخیر, ڈھیل دینا. مرجئہ کا نظریہ یہ تھا کہ انسان جو مرضی گناہ کر لے, جو مرضی گناہ, وہ پھر بھی مومن ہی رہتا ہے. یعنی ایمان کیا ہے؟ قول بلا عمل. قول ہے بلا عمل, عمل کرو نہ کرو تم مومن ہی رہو گے, مومن سے نہیں ہٹ سکتے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی قربانیوں کی وجہ سے دین اسلام ان جگہوں پر محفوظ رہا. قدریہ کو جوابات دیے گئے, مرجئہ کو جوابات دیے گئے, جبریہ کو جوابات دیے گئے, جہمیہ پھر آئے. جہمیہ بھی جہم بن سفیان تھا اور ترمذ کا رہنے والا تھا. اس نے ایک نیا مکتب نکالا. وہ کہتا تھا اسماء و صفات الہیہ جتنے بھی یہ سب مجاز ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ رحیم, رحیم کہنا اللہ کو مجازی ہے, حقیقت میں اللہ رحیم نہیں ہے, حقیقت میں اللہ علیم نہیں ہے. اس طرح آخرت کی عجیب و غریب باتیں. ان میں سے ایک یہ اس کا قول تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کا ایمان نہیں خراب ہوتا, انسان اپنے عمل میں ایک نوع مجبور ہے. جبریہ بھی اس کی طرف رجحان تھا, لیکن اس کے فاسد نظریات میں سے ایک فاسد نظریہ یہی تھا کہ اگر انسان کلمہ پڑھ لے یا اقرار کر لے یا قول صادر منہ سے کر دے کہ میں مومن ہوں, تو اب جو مرضی گناہ انجام دیتا رہے اس کے ایمان کو کوئی زد نہیں آئے گی. اسے آسان زبان میں اگر سمجھانا چاہے تو کہہ سکتے ہیں پاکستان میں جو ملنگوں کا ایمان ہے یہ وہی ایمان ہے, جو مرضی کر لو زد نہیں پہنچتی ایمان کو, یعنی ملنگانہ ایمان.
اس کا اہل بیت علیہ السلام اس نظریہ ایمان کے قائل نہیں تھے، اہل سنت بھی نہیں قائل عمومی طور پہ۔ امام ابو حنیفہ کا رجحان اس کی طرف تھا۔ میں ایک روایت تیزی سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو عقائدی، کیونکہ آپ فقہ میں چند مثالیں دیکھ چکے ہیں، حوالے اسی کتاب میں موجود ہیں خطیب بغدادی کے، تفصیل میں ابھی جانے سے گریز کرتے ہیں، عقائد کی طرف آ جائیں، کیونکہ فقہ میں آپ تنقید محدثین کی دیکھ چکے۔ اگر کوئی زیادہ ذوق شوق رکھتا ہے تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں الرد علی ابی حنیفہ، نیٹ پہ بھی لکھیں تو آ جائے گی، الرد علی ابی حنیفہ محدثین کی صورت میں بھی آ جائے گی، محدثین نے پھر جو جرح کی ہے وہ بھی آ جائے گی۔ اسی لیے تعجب آور بات بھی ہے، اور یہ امام مالک اور امام شافعی کے اکثر پیر و اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جو 4 ائمہ فقہ ہیں اہل سنت کے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان میں سے جو آخری 3 ہیں ان کے احادیث کے اوپر مجموعے ہیں۔ مثلا مسند احمد بن حنبل امام حنبل کا مجموعہ ہے، موطا ابن مالک امام مالک کی کتاب ہے، اور امام شافعی مسند شافعی بھی چھپ چکی ہے، اور بہت سارے اجزاء کی صورت میں جز موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی ایک بھی کتاب نہیں ہے، یہاں تک کہ آخر میں مسند و ابی حنیفہ کے نام سے ایک کتاب متاخر دور میں چھاپی گئی تاکہ ان کے اوپر سے یہ الزام ہٹایا جا سکے، اور پھر اس کی شرح بھی لکھی گئی، شرح ابی مسند ابی حنیفہ کے نام سے، ملا علی قاری نے ہی شرح لکھی اور اس کو تفصیل دی۔ لہذا ایک بڑا اعتراض ہے کہ حدیثوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے امام ابو حنیفہ، اور اہل سنت محدثین اس لیے شدید، خصوصاً ابن حبان نے بڑی سخت تنقید کی ہے ان کے اوپر، اور دیگر بھی، امام احمد بن حنبل کی بھی تنقید ہے، ترمذی کی تنقید ہے، صحاح ستہ کے جتنے بھی ائمہ حدیث ہیں ان کی تنقید ہے ابو حنیفہ کے اوپر۔ آئیں اب عقائد کے باب میں۔ عقائد کے باب میں مرجئہ ایک اہم فرقہ ہے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، بعض اہل سنت نے اسے ضعیف قرار دیا، لیکن اس کو تائید مل جاتی ہے، شواہد واضح طور پہ شیعہ سنی کتب میں مل جاتے ہیں، اس لیے متن کے اعتبار سے قبول ہے وہ، کہ یہ ابو بکر محمد رویانی نے ذکر کی ہے، 307 میں وفات ہے، یعنی 3 صدی ہجری میں ان کی زندگی بسر ہوئی ہے۔ مسند روانی میں وہ ذکر کرتے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 271 میں، صنفان من امتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میری امت میں 2 گروہ ایسے آئیں گے، لا تنالہما شفاعتی، میری شفاعت ان تک نہیں پہنچے گی، القدریہ والمرجئہ۔ تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل مرجئہ؟ فرمایا قوم تزعمون ان الایمان قول بلا عمل، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ قول بلا عمل۔ اور قدریہ کا پوچھا مل قدریہ؟ فرمایا الذین یقولون المشیئہ الینا، جو یہ قائل ہیں، اس کے معتقد ہیں کہ ٹوٹل چاہت ہماری ہے، اللہ دخل نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے ہاں بھی شدید ان کی تنقید ہے، یہاں تک کہ کافر انہیں قرار دیا گیا ہے، اور بہت سارے شدید الفاظ لان تان کے شیعہ سنی کتب میں مرجئہ اور قدریہ کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ بعض نے تعویل کی ہے مرجئہ کے بارے میں کہ نہیں، امام ابو حنیفہ کا جو ارجاء تھا، کیونکہ امام ابو حنیفہ واضح طور پہ قائل تھے اس کے، ابھی ہم ان اسانید کے ذیل میں دیکھیں گے کہ ارجاء کے اسی معنی میں قائل ہیں۔ کیوں؟ یہاں پہ ایک اور بات بھی آتی ہے، قرآن کی کیا آیت ہے؟ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قرآن واضح بتاتا ہے کہ یہ نہ کہو کہ ایمان لے آئے، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں تو ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان قول سے تعلق نہیں رکھتا ہے، قلب سے تعلق رکھتا ہے اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے لیکن امام ابو حنیفہ وہ اس بات کے قائل تھے، جو ان روایات سے پتہ لگتا ہے، خطیب بغدادی نے بھی نقل کی ہیں اور ان کے اقوال بھی ہیں اور صحیح سند طرق سے پہنچے ہیں، کہ وہ اسی ارجاء کی طرف مائل تھے، الایمان قول بلا عمل۔ آئیں اب ہم اس حوالے سے چند دیکھتے ہیں اور چند چیزیں نوٹ کرتے ہیں، جس سے یہ بات ہمیں واضح طور پہ پتہ بھی لگ جاتی ہے۔ وارد ہوا ہے، اور یہ بات صحیح سند طریق سے بھی وارد ہے، کہ امام ابو حنیفہ یہ بات نقل کی ابو اسحاق فزاری نے، ابو اسحاق فزاری نے نقل کی ہے بے اسناد صحیحین، صحیح اسناد کے ساتھ، کہ ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں سمعت ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ سے خود سنا، اپنے کانوں سے سنا ہے، یقول، وہ فرما رہے تھے امام ابو حنیفہ، ایمان ابی بکر الصدیق و ایمان ابلیس واحد،
خلیفہ اول ابو بکر صدیق اور ابلیس کا ایمان وہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں فرق ہی نہیں ہے، دونوں کا ایک ایمان ہے۔ قال ابلیس یا رب، ابلیس نے بھی کہا اے رب۔ جب یہ کہا اے رب تو وہ رب مانتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یا نہیں؟ کیونکہ قرآن کی تصریح ہے نا کہ یا رب بھی۔ وقال ابو بکر صدیق، اور جناب ابو بکر صدیق نے بھی کہا یا رب، انہوں نے بھی کہا رب، تو دونوں ہی رب مانتے تھے، اس لیے دونوں کا ایمان ربوبیت کے اعتبار سے ایک ہے۔ قال ابو اسحاق ومن كان من المرجئہ ثم لم يقل هذا انکسر علیہ قولہ۔ اس کی ذیل میں لکھا ہے کہ یہ هذا متن منکر، یہ جو بات کی ابو حنیفہ نے قبول تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کہہ دی یہ بات، لیکن بے اسناد ہی صحیح ہے، بے اسناد صحیح ہے، لیکن صحیح اور درست اسناد سے آئی ہے۔ وَلَعَلَّهُ مِن تَأْوِيلِ الْكَلَامِ، ہونا تو یہ چاہیے اب ابو حنیفہ کو کیا کہیں، لان تان تو کر نہیں سکتے امام ابو حنیفہ پہ۔ یہ یتیوفی سے اگر روایت آئی ہوتی، پتہ نہیں اسے بیچارے کو کیا کہا ہوتا، اور اگر ابن ابی دارم سے روایت آئی ہوتی مرتد کافر مشرک کہنے میں تو ایک لحظہ وہ نہ لگاتے، مرجعہ قدریہ فلاں 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 کہہ دیتے، لیکن آئی اصل میں امام ابو حنیفہ سے ہے، لہٰذا یہاں پہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں اس کی پکڑ کے کوئی آپ تعویل کریں۔ اسی طریقے سے اگلی روایت ہے، اگلی روایت میں وہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ ابو صلاح فرا بیان کرتے ہیں فزاری سے ہی، کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا ایمان و آدم و ایمان و ابلیس واحد، نبی بزرگ جناب آدم علیہ السلام جو کہ ایک انبیاء میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، چھوٹا مقام نہیں جناب آدم علیہ السلام ہے، ان کا ایمان اور ابلیس کا ایمان ایک ہے۔ قال ابلیس، ابلیس نے سورہ حجر آیت نمبر 39 رب بما اغویتنی، یہ رب تو نے مجھے اغوا کیا، اور وقال، رب ادھر کہا یا نہیں کہا ابلیس نے ربی، اے میرے رب، اور وقال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ پھر کیا ابلیس نے کہا ربی مجھے روز قیامت جب مبعوث کرنا ہے اس وقت تک ڈھیل دے دے، اور آدم علیہ السلام نے سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں یہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام نے کہا ہمارا رب، دونوں ہی رب مانتے تھے، عمل مختلف ہو گیا، ایک نے تکبر کیا، استکبار کیا حق سے، حجت الہی سے، اللہ کے حکم سے، ایک نے اطاعت الہی کی۔ اب ادھر مجھے بتائیں کہ وہ مرجیہ کا نظریہ پورا ہے یا نہیں؟ قول میں دونوں رب کہہ رہے ہیں، عمل میں دونوں مختلف ہیں، تو عمل میں اگر اختلاف ہو تو اس سے انسان کا ایمان نہیں جاتا۔ یہ ہمارے پاس ان کے مرجیہ ہونے کے چند دلائل تھے، اور مرجیہ کی شدید انہوں نے مذمت اہل سنت نے خود بیان کی ہے۔ اچھا، بعض عجیب و غریب فتاویٰ ہیں امام ابو حنیفہ سے جن کے اوپر بہت تنقید ہے، میں صرف فتاویٰ سنا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ٹائم کم ہے، وإلا باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ آپ کو سنایا جاتا۔ نبیذ کو وہ جائز قرار دیتے تھے، نبیذ جو ہے کھجور اور کشمش سے مل کے ایک مشروب بنتا ہے، دیگر فقہاء اہل سنت حرام قرار دیتے ہیں، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی حرام ہے اور شراب کی مانند مسکر شمار ہوتا ہے، اسکار ہے اس میں۔ اچھا، لیکن امام ابو حنیفہ جائز قرار دیتے تھے، اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ استعمال بھی کرتے تھے۔ اب اس کی تعویل کرتے ہیں کیونکہ وہ اس سے استدلال قائم کرتے ہیں کہ اگر کوئی شے مسکر ہو اور اتنی قلیل ہو کہ اس سے نشہ نہ چڑھے حلال ہو جاتی ہے، اس طور پہ تو شراب جو نشہ نہ دے وہ حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ بعض تو بڑے ہائی لیول کے نشئی ہوتے ہیں، انہیں ایک دو بوتلوں سے تو نشہ ہی نہیں چڑھتا، وہ جب تک نہیں چڑھا وہ حلال ہو جائے گی اگر اس ضابطے کو مان لیا جائے، اس لیے تنقید کی گئی۔ ایک ان کا نظریہ ہے اور بڑا عجیب و غریب نظریہ ہے، وہ قابل بیان نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ فقہ میں ان سے دشمنی کی چند وجوہات میں سے یہ اس نوعیت کے فتاویٰ اس کی وجہ تھے۔ مثلا اگر کوئی شخص زنا کرے اس کے اوپر حد جاری ہوگی، زنا کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور خاتون جس سے شرعی تعلق قائم نہیں ہے، چاہے وہ محارم میں سے ہو یا غیر محارم ہو، اگر مرد کا اپنے محارم یا غیر محارم سے جن سے شرعی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، قانونی نکاح کا تعلق قائم کیے بغیر اگر آپس میں ہم بستری کریں، اس صورت میں ہم بستری کریں کہ شرمگاہوں کا آپس میں ملاپ وجود میں آئے، تو اس شخص کے اوپر حد جاری ہوگی، اور پھر وہ احکام ہے حدود و تعزیرات کے باب میں پڑھتے ہیں۔ مثلا
شادی شدہ ہے تو قتل کیا جائے گا، قتل کی بھی پھر صورتیں ہیں۔ اور اگر یہ ہے آگے سے دخول کرنا، اگر پیچھے سے دخول کیا جائے تو اہل سنت میں امام ابو حنیفہ قائل ہیں کہ اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زنا ہے ہی نہیں، چاہے محارم سے انجام دے چاہے غیر محارم سے انجام دے۔ تو وہ اس چیز کے اوپر اب سارے ہی ان کے فقہا حیران پریشان، یعنی اگر زنا کس کو وہ کہتے ہیں کہ آگے سے دخول کرے، اگر پیچھے سے دخول کرے، اگر محارم ہی کیوں نہ ہوں تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی کہ کیا تم نے یہ کام کر دیا، لیکن اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ تاج باور فتاوی میں سے اور واضح کتب میں بھی اہل سنت حنفیوں کے مکتب میں لکھے گئے، سب نے قبول نہیں کیا اہل سنت حنفاء نے، لیکن امام ابو حنیفہ اس کے قائل تھے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ اور حنبلی علماء، ان میں سے ایک بڑی تعداد فقہا کی قائل ہے کہ اگر شہوت کا خوب زور ہو، مرد ہو یا زن ہو، تو وہ اپنے ہی جسم سے شہوت کو پورا کر کے استبنا کر کے اپنی شہوت کو ختم کر سکتے ہیں، مباح ہے، حلال ہے۔ یہ تاج باور فتاوی میں سے، اور اس طرح سے کئی تاج باور فتاوی ہیں اس باب میں کہ جس میں تنقید موجود ہے اہل سنت کی طرف۔ یہ اہل سنت باب میں آپ کی خدمت میں پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی سامنے جو ہے وہ یہ بیان موجود ہے کہ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ فَبَعَثُوا إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ فَأَتَاهُمْ، کہ انہوں نے چند افراد کو بھیجا تو وہ ابو حنیفہ کی طرف بھیجا، ابو حنیفہ ان کے پاس آئے، فَقَالُوا لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ، یہ ابو حنیفہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنے باپ کو قتل کیا، وَنَكَحَ أُمَّهُ، اور اپنی ماں سے نکاح کیا، وَشَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَأْسِ أَبِيهِ، اور اپنے باپ کے سر پہ بیٹھ کے پھر شراب بھی پی، فَقَالَ مُؤْمِنٌ، ٹھیک ہے یہ سارے گناہ کیے ہیں لیکن ہے مومن ہی۔ اسے کہتے ہیں ملنگانہ دین۔ ملنگانہ دین یہ چرس بوٹی پیتے جاؤ، جو مرضی کرتے جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فقال له ابن ابی لیلہ لا قبلت لك شہادة ابدا، میں تو تیری گواہی کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ وقال ابو سفیان لا کلمتک ابدا، سفیان ثوری بہت سخت دشمنی برتتے تھے، کہا کہ میں تو کبھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ وقال له الشریک لو كان لي من الامر شيء لضربت عنقك، کہ اگر مجھے فرصت مل گئی تو میں تو گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ وقال الحسن بن صالح وجہ من وجہ کا حرام، میرے چہرے کا تیرے چہرے کے سامنے ہونا ہی حرام ہے، کہ ابو حنیفہ آ رہے ہیں تو وہ رخ ہی پھیر لے گا کہیں حرام عمل انجام نہ پا جائے۔ ان انظر الی وجہ کا ابدا، میں تیرے چہرے کی طرف کبھی نگاہ نہیں کروں گا۔ اب آپ نے ادھر ملاحظہ کیا، بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم بیانات کو اس جگہ پہ ترک کر کے آگے منتقل ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ امام ابو حنیفہ پہ کیسی فقہ میں، حدیث میں، عقائد میں کیسی جرح ہے، لیکن قبول ہیں۔ عطیہ اوفی بیچارے، ابن ابی دارم، وہ قبول نہیں ہیں۔ آگے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بیان کیا گیا کہ حدثنا بشر بن ولید سمعت ابا یوسف، ابا یوسف سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں ابو یوسف بہت بڑے فقیہ بزرگوار ہیں اور اصل حنفی فقہ انہوں نے پھیلائی ہے، امام ابو حنیفہ سے بکھری ہوئی فقہ موجود تھی، انہوں نے جم کی اور یہی بانیان میں سے ہیں۔ کہتے ہیں قال ابو حنیفہ، یہ بیان کرتے ہیں ابو یوسف کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں صنفان من شر الناس بخراسان، الجہمیہ والمشبہہ وربما قال المقاتلیہ، کہ یہ گروہ ہیں کہ جو بدترین لوگ ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض نے یہ کہا کہ ابو حنیفہ جہمی ہیں، بعض نے کہا مرجیہ کے سردار ہیں، لیکن دوسری طرف نفی بھی آ جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ دونوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے جہم بن صفوان اسے بھی کافر کہتے تھے، لیکن ارجاء اور مرجیہ کی طرف ان کا میلان واضح طور پہ موجود ہے۔ آئیں اب ہم روایات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ ان افراد میں سے ہیں کہ جو خلق قرآن کے قائل تھے۔ اہل سنت دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس میں بہت قتل و غارت بھی ہوئی اور بہت بڑے فتنے کھڑے ہوئے اور ان کے بڑے بڑے بزرگان کو کوڑے بھی لگے اس مسئلے پہ، قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ ابو حنیفہ شدت سے قائل تھے کہ مخلوق ہے، خلق کیا گیا قرآن۔ اس لیے اب آئیں وہ روایات ہم تیزی سے دیکھتے ہیں
کہ قرآن مخلوق ہے۔ اول من قال القرآن مخلوق ابو حنیفہ، صحیح سند یہ روایت ہے۔ اول من زعم ان القرآن مخلوق، یعنی یہ سلمہ بن عمرو القاضی نے ممبر پہ کہا لا رحم اللہ ابا حنیفہ، اللہ کبھی بھی امام ابو حنیفہ کے اوپر رحم اور رحمت نازل نہ کرے۔ سب سے پہلے جس نے یہ بات اور فتنہ کھڑا کیا کہ قرآن مخلوق ہے وہ امام ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں دیگر محدثین کیا کہتے تھے؟ قرآن قدیم ہے، یعنی قرآن مخلوق نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ اسی طرح بیان کیا گیا ابو لیلہ کے پاس، ابن ابی لیلہ ایک بڑی شخصیت ہے، ذکر کیا گیا کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ القرآن و مخلوق، کہتے ہیں کہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو میں اس کے قتل کا فتویٰ دوں گا، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس باب میں کئی روایات ہیں، ہم بقیہ روایات کو ترک کرتے ہیں، لیکن نظریہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ امام ابو حنیفہ کا نظریہ کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض ایسے افراد ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے کئی مواقعوں پر کفر کیا، اگر توبہ نہ کی تو ان کے اوپر انہیں واجب القتل قرار دیا جائے گا۔ یہ بھی ہم حدیثوں کو ابھی ترک کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے جس کے اسنادہ صحیح رجالہ ثقات، کیا ہے؟ حدثنا حمیدی، وہ کہتے ہیں سمعت سفیان وہو ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں استطیب ابو حنیفہ من الدہر 3 مرات، ایسے جرائم انجام دیے ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں کہ 3 مرتبہ انہوں نے باقاعدہ توبہ کی ہے۔ پھر اگلی روایت ہے من الزندقہ مرتین، 2 دفعہ زندیقیت دکھائی، پھر زندیقیت سے انہوں نے توبہ کی۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ زندیق ہے، کافر ہے، مرجئہ ہے، جہمیہ ہے، اور اسی طرح سے حدیث کو قبول، رد حدیث کرنے والا، انکار حدیث کرنے والا، اس طرح کی بات بار بار بیان کی جا رہی ہے۔ ایک اور روایت آپ دیکھیں، یہ بھی صحیح سند ہے، اسنادہ صحیح۔ اس میں کیا بیان کرتے ہیں کہ ابن سندی نے ذکر کیا، عبداللہ بن ادریس کہتے ہیں استطیب ابو حنیفہ مرتین، 2 مرتبہ ابو حنیفہ کو سب کے سامنے توبہ کرنے پڑی۔ وہ کیا ہے؟ یقول کذب من زعم ان الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ابن ادریس کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے تھے وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی سے مربوط مسئلہ ہے۔ یہ تو ہمارے پاس مسائل آ گئیں، چند بقیہ چند مسائل ہیں، اس کو بھی ابھی ہم ترک کرتے ہیں اور آگے ہم چلتے ہیں۔ بعض ایسے الفاظ اور افعال ہیں جس کو طعن و تشنیع سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی نہ ہوتے تو بہتر تھا، یہ ان کے نظریات ہیں۔ ابو مطیع کہتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ نے کہا ان کانت الجنت والنار مخلوقتین، اگر جنت اور دوزخ مخلوق الہی ہے فإنہما تفنیان، پھر دونوں فنا ہو جائیں گی، دونوں ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ ابدی ہیں یا نہیں؟ ہم خالدون فیہا ابدا، قرآن کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب یہ بات پہنچی تو ابو مطیع نے کہا کذب واللہ، سراج نے کہا کذب واللہ، قسم بخدا یہ جھوٹا ہے۔ نجاد نے کہا، سراج نے کہا قسم بخدا یہ جھوٹا ہے۔ قرآن سورہ رعد آیت نمبر 35 میں اکلھا دائم، جنت کی تو جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہوں گی وہ تو ہمیشہ کے لیے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تفنیان ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ابو حنیفہ کا ایک بہت عجیب قول وارد ہوا ہے کہ یوسف بن اسباط نے ذکر کیا، قال ابو حنیفہ لو ادرکنی رسول اللہ، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں ہوتا اور رسول اللہ نے مجھے دیکھا ہوتا، یعنی مجھ سے ملاقات بھی کی ہوتی، وَأَدْرَكْتُهُ، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہوتی، انہیں دیکھا ہوتا، لَأَخَذَ بِكَثِيرٍ مِّن قَوْلِي، تو میں جو باتیں کرتا ہوں ان کا بڑا حصہ رسول اللہ اختیار کر لیتے، یعنی رسول اللہ ان کے اقوال اختیار کر لیتے۔ تعجب آور چیزوں میں سے یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح سے
بات ایک اور ہے، اور یہ جو ہے کہ اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے اسحاق بن منصور نے، وہ کہتے ہیں عبدالصمد نے ہمیں خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا، ذکر لأبی حنیفہ قول النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ابو حنیفہ کے پاس ذکر کیا گیا، افطر الحاجم والمحجوم، کہ ابو حنیفہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامت کرنے والا اور جس کی حجامت کی گئی ہے دونوں افطار کریں گے، یعنی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہ جب سنا، کہتے ہیں عبدالصمد کہتے ہیں میرے والد نے سنا تو کہا یہ کون سی رسول کی حدیث ہے، ھذا سجع، یہ تو سجع ہے، یہ صحیح سند طریقے سے اسناد صحیح رجال ثقات، یہ کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں پڑھی جا رہی۔ تو کہا کہ وذکر لہ قضاء من قضاء عمر، پھر حضرت عمر بن خطاب کی قضاوت کے کہتے ہیں میں نے واقعات چند پڑھے، او قول من قول عمر، اور پھر عمر بن خطاب انہی کے فرامین میں نے ابو حنیفہ کے سامنے پڑھے، فی الولاء، انہی مسائل میں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، فقال ھذا قول شیطان، یہ تو شیطان کا قول ہے، کیا نقل کر رہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ اب یہ جب باتیں اہل سنت کے پاس آتی ہیں تو وہاں پہ محدثین وہ تو برانگیختہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ملاحظہ کریں کہ وہ روایت بھی اسی طور پہ یہ والی روایت دوبارہ نقل کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں ذکر لأبی حنیفہ ھذا الحدیث، امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ حدیث رسول اللہ کی نقل کی گئی، ان النبی قال الوضوء نصف الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کرنا کیا ہے، نصف ایمان ہے، قال لیتوضأ مرتین حتی یکمل الایمان، تو ابو حنیفہ نے کہا پھر جاؤ 2 دفعہ کرو اور ایمان کامل کر لو۔ یہ یعنی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ ممکن ہے کہ ان کے لیے قابل قبول نہ ہو، امام ابو حنیفہ کی نظر میں سند تام نہ ہو، لیکن ان سے جب یہ والے جملات نکلتے ہیں تو وہ اسے توہین کی صورت میں لیتے تھے وہاں پہ افراد۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے آپ 2 دفعہ وضو کریں اور ایمان کامل کر لیں، لیکن یہ اس کی تعویل یہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے سند ضعیف ہے، امام ابو حنیفہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جب الفاظ نکل جاتے تو وہ تھوڑا سا مشکل پیدا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور یحییٰ بن آدم نے ذکر کیا ہے ذکر لأبی حنیفہ قول من قال لا ادری نصف العلم، کہ جو کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ آدھا دین ہے، آدھا علم ہے نا، لا ادری معروف ہے یہ قول، قال فلیقل مرتین لا ادری حتی یستکمل العلم، تو امام ابو حنیفہ نے کہا اسے کہے کہ 2 دفعہ کہتے لا ادری لا ادری، اس کا علم ہی سارا کامل ہو جائے گا۔ قال یحییٰ، تو پھر یحییٰ نے کہا تفسیر قول ہی، کہ یہ جو منقول ہے قول لا ادری نصف العلم لأن العلم انما هو ادری ولا ادری فاحدهما نصف الاخر، کیونکہ ادری یعنی میں جانتا ہوں تو یہ علم ہے، جب وہ کہتا ہے لا ادری تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں یہ نہیں جانتا بقیہ کچھ جانتا ہوں، اس لیے کہا گیا نصف العلم۔ تو بہرحال اس طرح کے جھگڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعض حصے بعد میں پڑھیں گے جو رفع یدین سے بھی مربوط ہیں، اور اہل سنت چونکہ رفع یدین نہیں کرتے اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور بعض دیگر چیزیں کہ اس سے ہم آخر میں نتیجہ یہ لینا چاہیں گے کہ عطیہ اوفی قبول نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ قبول ہیں۔ اہل سنت میں آپ امام ابو حنیفہ کا چہرہ دیکھ لیں کہ کیا ہے، انشاءاللہ پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہم روایات صحیح سند میں دیکھیں گے، اور وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ائمہ نے بیان کیے وہ تو بڑا ہی مہذب بیان کیا ہے، اور جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ تو میرا خیال ہے شاید آج کے دور میں شیعوں کو بھی اس طرح سے نہیں کہتے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔